बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजहर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन, पाक अफगान कशीदगी गुज़श्ता महीनों जो पाक अफगान जो जंग की नौबत आ गई, पाकिस्तान फोर्सेस ने जो स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान में, और उसके बाद फिर जो खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान के दावे हैं, दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। ये तमाम सूरत हाल लेकर हमने आज ज़हमत दी है पाक अफगान उमूर के सीनियर तजिया निगार और खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफ़ी महमूद जान बाबर साहब को, और ये सूरत हाल हम उनके सामने रखेंगे और उनकी राय हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाक अफगान जो मौजूदा सिनेरियो है ये क्या चल रहा है, वो जो मुसालियाती कोशिशें थी उनका क्या नतीजा निकला, इस कशीदगी के जो नुकसानात हैं हम उन पे बात करेंगे। तो ये सब महमूद जान बाबर साहब की ज़बानी। थैंक यू सर। पाक अफगान जो हालिया जो कशीदगी में एकदम इजाफा हुआ, जंग की नौबत आ गई, पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की, वहाँ पे सुनने में आया कि कुछ ममालिक सुलह और सफाई के लिए कोशिशें भी कर रहे थे। तो इस वक्त क्या चल रहा है पाक अफगान ताल्लुकात के तनाज़ुर में? बहुत शुक्रिया अजहर साहब और रोज़नामा मैदान और आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी शुक्रिया। असल में बात यह है कि सूरत हाल तो ऐसी है कि जब मैं अभी आपसे बात करूं तो कल रात भी पाकिस्तान ने हमले किए हैं, और ये हमले जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो मुसलसल 3-4 हमले हुए हैं मुख्तलिफ अजला में, ख़ुसूसन जो पेशावर के ये जो हमारा वो है मज़ाफ़ाती इलाका है, मतनी के पास आगे जब आप जाते हैं, कुइया सनखेल उसे कहते हैं, तो FC के 6 जवान शहीद किए गए हैं। और इससे अलावा पहले भी 2 हमले हुए। तो पाकिस्तान कहता है कि हमने अपना जवाब देने के लिए कल रात अफगानिस्तान के अंदर फिर हमले किए हैं, और उन हमलों में वो कहते हैं कि जिन लोगों ने इन हमलों की प्लानिंग की थी हमने उनको निशाना भी बनाया है। तो ताल्लुकात तो ये हैं कि जितने भी यहाँ हमले होंगे उसका जवाब अफगानिस्तान में मिल रहा है। इसका असर ये हुआ है कि अफगानिस्तान के अंदर हमने अब जो सूरत हाल देख रहे हैं, तो अफगानिस्तान के जो वजीर हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, उनकी बोली में फ़र्क आ गया है। वो अब जो बोली बोलते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहे, और उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है, और इसके लिए एक हमारा जो मुश्तरका दोस्त है चीन, उसकी तरफ से भी कोशिशें जारी हैं, और चीन ये चाहता है कि ये दोनों ममालिक आपस में कुछ ताल्लुकात में बेहतरी ले आएँ। तो जितनी बेहतरी आएगी तो कम अज़ कम ये होगा कि ये उसके लिए भी आसान हो जाएगा। अच्छा, दोनों ममालिक ने इस जंग से क्या हासिल किया, इसमें काफ़ी नुकसान हो गया है। कल भी हमारी बात हो रही थी, जो लोग इस सारे मामले से जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि तिजारती लिहाज से और बाकी मामलात में भी दोनों ने बहुत नुकसान किया है। अफगानिस्तान के पास जो कुछ बेचने के लिए तैयार था, वो जो अफगानिस्तान में बनता है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी बनता है जो अफगानिस्तान के साथ लगे हुए हैं। तो वो तो अफगानिस्तान से वो सामान नहीं लेते, उसमें सब्जियां हैं, उसमें फ्रूट है, उसमें बाकी सामान है, वो तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में अपना काफी सारा है, वो ईरान में भी काफी सारा है। तो इसलिए चीन भी वो नहीं ले रहा उनसे, तो उनके लिए सिर्फ एक रूट है जो पाकिस्तान है। अच्छा, पाकिस्तान के भी इस वक्त आप देखें तो जितने मामलात हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का इंडिया के साथ बॉर्डर बंद है, उसका ईरान के साथ ताफ्तान का बॉर्डर बंद है। परसों जब 6 गाड़ियां जलाई गई वहां पे BLI की जानिब से, उसका पाकिस्तान का जो है अफगानिस्तान के साथ तमाम बॉर्डर बंद है। तो पाकिस्तान में रहने वाले सिर्फ पख्तून तो अफगानिस्तान के जरिए कारोबार नहीं कर रहे थे ना, इसमें तो एक बड़ा किरदार जो है और बड़ा कारोबार पंजाब के लोगों का भी था। आप वहां पे जाएं, आपको पता चले कि कितना चावल जा रहा था, कितना आलू जा रहा था, कितना और सामान जा रहा था, वो अरबों रुपए का हुआ करता था। हमसे पख्तूनों से ज्यादा नुकसान उसका पंजाब के अंदर हुआ है। तो ये रियलाइजेशन दोनों मुल्कों में तो है कि नुकसान काफी हो गया है। लेकिन बात यह है कि फिर यही बात आती है कि अब कौन बात बनाए, बात भी कौन बनाए, और साथ में ये भी है कि यार ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है इसका मसला भी हल होना चाहिए। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब इन दोनों के पास मजीद खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये आपस में ताल्लुकात बेहतर करेंगे तो दोनों की जिंदगी आगे बढ़ेगी। अब पाकिस्तान में अफगानिस्तान से जो सामान आता था, यहाँ बिकता था, उनका पूरा मुल्क उस पर चल रहा था। अब वहां देखें आप, यहाँ पे इस साल पाकिस्तान के लोगों ने अनार नहीं खाया। अनार यहाँ पे 1200 और 1500 रुपए किलो मिलता था, और वो अफगानिस्तान में वही अनार लोग 100 रुपए का 2 किलो दे रहे थे। उसकी वजह ये थी कि वो वहां पे उगता है।
تو وہ پاکستان آتا تھا. تو پاکستان میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو وہاں جا سکتی تھیں. اچھی بات کل پیش رفت ایک ہوئی ہے کہ افغانستان کے اندر 1600 کنٹینر ہمارے پھنسے ہوئے تھے جو سامان لے کے گئے تھے, تو وہ بھی اب واپس آ گئے ہیں. اس کے لیے بھی بارڈر کھل گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مختلف چینلز پہ بات چیت تو چل رہی ہے, معاملہ کچھ نہ کچھ آگے جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی کسی دوست کی ضرورت ہے کہ جو دونوں کے بیچ میں بیٹھ کے بات کر لے. محمود جان صاحب, جو پاکستان نے جو فوجی اسٹرائکس کی افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو مطلوبہ مقاصد تھے وہ پاکستان کو حاصل ہو گئے ہیں؟ ایک بات تو آپ مانیں گے کہ یہ جو سٹرائکس ہوئے, ان سٹرائکس کا خود افغانستان کو بھی احساس ہے کہ پاکستان کو تکلیف تو ہے. تو ان سٹرائکس کا یہ فائدہ ہوا کہ کچھ عرصے تک آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں پر مزید کوئی بڑے حملے نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد جو بڑا فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ افغانستان کے اندر ایسے صوبے ہیں جو پاکستان کے بالکل قریب ہیں, جس میں پکتیا ہے, پکتیکا ہے, خوست ہے, ننگرہار ہے, کنڑ ہے. تو ان علاقوں میں جو طالبان ٹی ٹی پی کے لوگ رہتے تھے, تو خود افغان طالبان نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور ان کو ڈیپ انسائیڈ افغانستان لے کے چلے گئے کہ آپ یہاں قریب نہ رہیں, آپ قریب رہتے ہیں تو آپ حملے کرتے ہیں. تو اس میں بھی کچھ ہوا, لیکن پھر بھی افغانستان کے اندر جو حکومت میں کچھ لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ کے لیے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے, اس خطے کو غیر مستحکم رکھنے کے لیے اس وقت بہت بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. اس میں سب سے بڑا انٹرسٹ امریکہ کا ہے کہ وہ اس صوبے کو, اس خطے کو غیر مستحکم رکھے. جب یہ غیر مستحکم رہے گا تو چین کو یہاں پہ سکون نہیں ملے گا, روس کو یہاں سکون نہیں ملے گا, کیونکہ امریکہ کہتا ہے کہ جب میں یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد تم لوگ کیسے یہاں مزے کر سکتے ہو. پھر ہندوستان کو یہ مسئلہ ہے کہ اگر میں تو یہاں سے چلا گیا لیکن پاکستان تو بڑے سکون سے یہاں پہ کاروبار کر رہا ہے, وہ بھی بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے, اور اس کے ثبوت موجود ہیں. اس کے بی ایل اے نے بھی کہا ہے, ٹی ٹی پی نے بھی کہا ہے, سب نے کہا ہے کہ ہمیں تو پیسے ملتے ہیں. ان کا دیکھیں پیسے کے بغیر نیٹ ورک نہیں بنتا. نیٹ ورک نہ بننے سے اس میں یہ ہوا کہ افغانستان کے جو فارغ وہ بیٹھے ہوئے تھے, جو دہشت گرد تھے, یا دہشت گرد کہیں یا طالبان کہیں یا جو بھی کہیں, ان کو بھی کوئی روزگار نہیں مل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تو امن ہو گیا, ہم کہاں جائیں. تو وہ پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ بھرتی ہو گئے. تو ٹی ٹی پی کو جو پیسے ملتے ہیں, اتحاد المجاہدین جو ہے اس کا حافظ گل بہادر کا, پھر ادھر جو جماعت الاحرار ہے مومند ایجنسی کا, اس کے علاوہ لشکر اسلام ہے, ان کو پھر مل گئے کیا, ان کو مل گئے بندوق بردار تیار. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں تو اس میں افغانستان کے بھی وہ بندوق بردار ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. تو وہاں پہ جو اثر کم ہوا, وہاں پہ تو اثر کچھ کم ہو گیا, لیکن وہ لوگ اس طرف آ گئے ہیں. تو اب وہ پاکستان کے اندر حملے کر رہے ہیں. تو اس کا جو ہے ابھی صورتحال جو ہے, پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے, لیکن ادھر لوگ بھی کافی ناراض ہو رہے ہیں. افغانستان کے لوگ کافی زیادہ اس وقت اس معاملے پہ پاکستان سے ناراض ہیں. پھر ہم نے افغان مہاجرین کو بھی بھیجا, وہ اس پہ بھی زیادہ ناراض ہیں. لیکن اس کے فائدہ نقصان کا ابھی تک کوئی میئرمنٹ نہیں ہوئی کہ اس کا فائدہ کتنا ہوا ہے. بس وہ آپ کہتے ہیں سٹیٹس کو ہے اس وقت. محمود جان صاحب, اس وقت جو افغانستان کی جو رولنگ جو طالبان ہے, وہ جو پاکستان کی جو فوجی کارروائیاں جو افغانستان کے اندر ہو رہی ہیں, اس پر ان کا کیا رد عمل ہے؟ وہ ان کارروائیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف تو وہ پاکستان کے موقف کی, جہاں پہلے شروع میں وہ تھوڑا سا مخالفت کرتے تھے, لیکن بعد میں آپ کی بات کی اب وہ اس صورتحال کو کچھ سمجھنے لگے ہیں. لیکن یہ جو کارروائیاں پاکستان تواتر کے ساتھ, یہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ادھر جوابی کارروائی ہوتی ہے, تو طالبان انتظامیہ کا موقف کیا ہے پاکستانی کارروائیوں کے حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ افغانستان کے خود جو افغان طالبان ہیں, جو وہاں پہ رولنگ جماعت ہے, اس کو خود بھی احساس ہے کہ پاکستان کو نقصان ہے. ٹی ٹی پی ان کی بات مان نہیں رہی. ٹی ٹی پی کو اس وقت جو ایج حاصل ہے, یا جو وہاں پہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں, جو وہاں ہیں, ان کو یہ ایج حاصل ہے کہ جب وہ پاکستان میں تھے تو افغان طالبان کو اپنے گھروں میں مہمان رکھتے تھے, اپنے پاس ان کو چھپاتے تھے. امریکہ کے خلاف جب لڑائی چل رہی تھی, اب جب وہ وہاں ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ہماری بڑی خدمت کی ہے, ہم ان کو ایسے کیسے چھوڑ دیں جب ان پہ مشکل آ گئی ہے. تو وہ
افغان طالبان اگر اپنے لوگوں کو کہتے بھی ہیں کہ پاکستان میں حملے حرام ہیں، اس کا فتویٰ بھی آ چکا ہے، ملا ہیبت اللہ مجاہد جو ہے، جو ان کا روحانی پیشوا ہے، اس نے بھی کہا ہے، لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ اس کے لوگ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے نہیں یہ بھی جہاد کر رہے ہیں اپنے ملک میں، تو اس نے کہا کہ کوئی بھی بندہ اب پاکستان نہیں جائے گا، وہاں نہیں لڑے گا، لیکن وہ پھر بھی آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو بے روزگار بیٹھا ہوا ہے گن بردار، اس کو جب 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ روپے فی سپاہی کے طور پہ ملتا ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ اس کو وہاں پہ افغانستان میں روزگار ہے نہیں۔ افغانستان میں جو غربت ہے اس نے بھی اس معاملے کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر افغانستان سٹیبلائز ملک ہوتا، وہاں پہ لوگوں کو جابز ملتی، تو پھر یہ بندوق بردار افغانستان سے ہماری طرف نہ آتے۔ وہاں پہ غربت جو ہے اس کی شرح جو ہے وہ 97% ہے اس وقت۔ 97% کا مطلب یہ کہ 100 میں صرف 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو کھانا پینا میسر ہے، باقی لوگوں کو 1 وقت کا یا 2 وقت کا کھانا میسر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ کیا ہے، ہم تو جائیں گے، لڑیں گے۔ اور اس کا بڑا ثبوت ان کے آنے کا یہ ہوا ہے افغان طالبان کا پاکستان کا، کہ انہوں نے باضابطہ سرکاری طور پہ پاکستان سے بار بار اپنی لاشیں واپس مانگی ہیں۔ جب وہ لاشیں مانگی ہیں تو اس میں یہ ہوا ہے کہ ثبوت بھی مل گیا کہ یار یہ دیکھو تمہارے بندے ادھر مر رہے ہیں۔ ابھی تک ایک اطلاع کے مطابق 200 کے قریب افغان پاکستان میں مارے جا چکے ہیں، اور وہ اس لیے یہاں آتے ہیں کہ یہاں پہ پیسہ بہت ہے، اور دہشت گردی جو ہے یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے۔ اس میں صرف یہ بڑے گروپ نہیں ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے گروپ بھی ہیں۔ یہ لکی مروت اور بنو اور ان علاقوں میں آپ جائیں تو وہاں پہ 10 اور 12 کا گروپ آپ کو ملے گا، جو نہ ٹی ڈی پی کے ساتھ ہے، نہ اتحاد المجاہدین کے ساتھ ہے، نہ لشکر اسلام کے ساتھ ہے۔ اس کو جو بھی پیسے دے وہ اپنا اٹیک کر لیتا ہے، وہ اس کے پیسے ڈال لیتے ہیں جیب میں اور چلے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ جب تک یہ ان کے امبریلا کے نیچے تھے تو تمام لوگ ایک ہی امیر کی بات مانتے تھے۔ اب وہ تقسیم اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کس کس کو ہینڈل کریں گے، تو اس لیے یہ مسائل زیادہ ہیں۔